أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کو ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں اور اسی کی ذیل میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ چند اہم نکات اہل بیت اطہار کی احادیث، ان کے فرامین کی صورت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، تاکہ یہ جو توفیق امام حسین کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملی ہے اور ہر سال ملتی ہے، یہ توفیق کو اگر کوئی تصور کرنا چاہے تو اس طرح تصور کر سکتا ہے کہ ہر سال غافلوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، جو سو گئے ہوں ان کو بیدار کرنے کے لیے ہر سال زہرا کا لال تشریف لاتا ہے، یاد دلانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بات دو طرفہ ہے۔ ایک طرف اگر تیار ہی نہ ہو تو پھر آنے والا آئے گا اور اپنی دعوت دے کر، اپنا بیداری کا پیغام دے کر چلا جائے گا، لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ سخت غلط فہمی کا شکار کر دیے گئے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس عزا میں آنے کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، بس ایسا نہیں۔ امام حسین کی مجلس عزا کا اگر جیسا حق بنتا ہے، جو بیان کرنے کا حق ہے وہ بیان کیا جائے، اور جس اپنی اصلاح کی نیت سے اور دین کو سمجھنے کی نیت سے اور کربلا کو سمجھنے کی نیت سے جس طرح سننے کا حق بنتا ہے اس طرح سننے کا حق ادا کیا جائے، تو امام کا یہ ذکر، امام کے یہ مصائب، یہ فقط آخرت میں عزت کا باعث نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے۔ آج اگر دنیا میں بطور ایک قوم ہم اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر ہونا چاہیے، جس مقام پر قرآن بتاتا ہے مومن، جس مقام پر مومن کو ہونا چاہیے، آج اگر اس مقام پر ہم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو قرآن نے بتایا، جو اہل بیت اطہار نے بتایا، ہم سنتے تو ہیں لیکن جس طرح سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے۔ موضوع ہمارا آپ کے ذہنوں میں رہے، قرآن، کربلا اور ہم۔ تو گزشتہ 2 دنوں میں خلاصتاً عرض کروں، ہم نے کوشش کی آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں
کہ جس کا نام قرآن ہے اور جس کا نام کربلا ہے، یہ آپس میں بڑی مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے۔ گویا قرآن نے تقاضا کیا، حکم دیا اس زمانے کے حالات کے مطابق، اور جو وارث قرآن تھا اس نے کر دکھایا جو قرآن چاہتا تھا۔ تو جس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جس کے ذہن میں کوئی شک ڈال دیا گیا ہو، تردد ڈال دیا گیا ہو، خدشات ڈال دیے گئے ہوں کہ کربلا کیا تقاضا کرتی ہے اور کربلا کیوں برپا کی گئی تھی، تو اس کے لیے سب سے بہترین اور قابل اعتماد راستہ اللہ کی کتاب خود۔ اللہ کی کتاب کی طرف میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے اہل بیت اطہار کے کچھ فرامین، ایک اور چیز کے بارے میں کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، نہ اس کے لیے قرآن فائدہ مند ہے، نہ اس کے لیے اہل بیت فائدہ مند ہے۔ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے عقل۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ عقل۔ عقل کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ویسے قرآن کریم کا انشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کیا تو کر کے دیکھیے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، 20 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بات کرتا ہے انسان کے ساتھ تو آخر میں کہتا ہے کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی خدا بھی اپنی آیات سے انسان کے اندر جس چیز کو مخاطب کرتا ہے وہ عقل ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان ہو لیکن اس کی عقل صحیح طرح کام نہ کرتی ہو، وہ جیسے بعض افراد ہوتے ہیں ان کے مثلا دماغ صحیح طرح سے شروع سے کام نہیں کرتے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، تو ایسے افراد کے اوپر سے اللہ کے احکام کا قلم بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قلم اسی کے نامہ اعمال پر چلتا ہے جس کی عقل ٹھیک ہے۔ البتہ جس کی عقل ٹھیک ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ افراد ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک وہ افراد ہیں کہ جن کو عقل کا استعمال فقط دنیا کے کاموں کے لیے یاد آتا ہے۔ دین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، جب بات سنتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں تو عقل کی طرف جانے کا نہیں سوچتے، چپ کر کے بھیڑ بکری کی طرح قبول کر لیتے۔ ایک یہ گروہ دنیا میں عقل استعمال کرتا ہے، بڑی باریکیاں نکالتا ہے، بڑی پلاننگز کرتا ہے، میں نے یوں پڑھنا ہے، یہ بننا ہے، میں نے یہ اچیومنٹس کرنی ہے زندگی میں، بہت پلاننگ کرتا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کرتا۔ دنیا میں کہتا ہے میں آج اس مقام پہ کھڑا ہوں، آج میں مثلا سائیکل پہ ہوں، میں اگلا میرا سٹیپ موٹر سائیکل ہے، اس کے بعد میرا سٹیپ جو ہے وہ گاڑی ہے، اس کے بعد میرا سٹیپ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں ایسے سٹیپس کے بارے میں نہیں سوچتا، آج میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں مجھے پہنچنا چاہیے، کہاں مجھے میرا اللہ، میرے امام مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا۔ اور جب پلاننگ نہیں کرتا تو باقاعدہ سے وقت بھی نہیں دیتا۔ جہاں جس کام کی ترقی کو اہمیت دیتا ہے اس کام کے لیے باقاعدہ وقت دیتا ہے، دین کے لیے باقاعدہ وقت نہیں دیا جاتا۔ ہر انسان، میں بھی آپ بھی، اپنی اپنی زندگی کو دیکھے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں یہ دنیا کی عارضی زندگی جس کے خاتمے کا کچھ پتہ نہیں کب ہو جائے گا، اس کی پلاننگ کا وزن زیادہ ہے یا دین میں اپنے درجے کو اللہ کے ہاں بلند کرنے میں پلاننگ اور سنجیدگی کا وزن زیادہ ہے؟ یہ بھی عقل سے پتہ چلتا۔
لہذا ہمارے ائمہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا محاسبہ اللہ نے نہیں کرنا۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن کہتا ہے اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ، جھوٹے ہیں وہ لوگ، خواہ ان پر عنوان کوئی سا بھی لگا دیا گیا ہو، ان کو لقب کوئی سا بھی دیکھ دیا گیا ہو، جو اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم تو بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا گواہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسے پتہ ہے جو پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ میرا حساب ہونا ہے۔ ہاں، بغیر حساب کی چیز ہے، جو جنت میں چلا جائے اسے اللہ کہتا ہے یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جب جنت میں چلے جائیں گے پھر بے حساب ملے گا ان کو۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز بے حساب نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے دیکھیں گے ہم اس کا حساب بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو چیز اہم ہے دین کو سمجھنے کے لیے وہ ہے عقل۔ جتنے مومنین مومنات میری آواز کو سن رہے ہیں، یہاں پہ تشریف فرما ہے یا ویسے آواز پہنچ رہی ہے، میری ان باتوں کو غور سے سنیے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دین کے بارے میں اپنی روش کو، اپنے رویے کو عاقلانہ کریں، نہ غیر عاقلانہ۔ اور بڑا سادہ طریقہ ہے، کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیسے، میں مجلس میں تو آیا بیٹھا ہوں، میں یہ تو کرتا ہوں، وہ تو کرتا ہوں، اور کیسے عاقلانہ؟ تو اگر دنیا کو جو جس طرح سوچا جاتا ہے اس کے ساتھ دین کے بارے میں سوچنے کو کمپیئر کریں آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ وہاں رہنا زیادہ ہے، وہاں کے لیے وقت کم ہے، یہاں رہنا کم ہے، یہاں کے لیے وقت زیادہ ہے۔ درست خلاف تعلیمات قرآن و اہل بیت۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہ نقطہ عرض کر دوں کہ جتنی باتیں میں کروں گا ان میں سے کسی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو۔ جس کا نام دین اسلام ہے، جو قرآن نے بتایا ہے اور اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ جو اسلام کی شکل ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس اسلام میں اللہ مومن کو، مسلم کو دنیا میں بھی سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی سب سے باعزت دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ کا لایا ہوا اسلام دنیا میں ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ تو نے خطا کی، تو نے کوتاہی کی، اگر تو کسی بھی معاملے میں کسی غیر کا محتاج بن گیا، تجھے ہر زندگی کے شعبے میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ تیرا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا، تیرا ہاتھ لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج جو مغرب کا اور ہمارا مسئلہ ہے، زیادہ تر ہمارا ہاتھ لینے والا ہے، مانگنے والا، اور ان کا ہاتھ دینے والا۔ تو ہم کس منہ سے اس دین کی انہیں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو اپنا نظام تعلیم ایسا ہے جس میں جا جا کر ہمارے بچے بعض اوقات خدا و رسول اور اپنے ائمہ سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھ سے تو کئی لوگ آ کر کہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے، ان کے ایک مومن ہے، بہت متدین انسان ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، کہ وہ جن کو پرواہ ہے، انہوں نے مجھے اپنے بچوں کے، اپنے ایک بچہ جو ابھی او لیولز کر رہا ہے، اس نے اپنے
والد سے جو سوال کیے دین کے بارے میں، انہوں نے مجھے ان کی لسٹ بھیجی ہے۔ او لیولز کی سطح کا بچہ، اس کے دماغ میں اس کے کسی ٹیچر کی شکل میں کوئی ابلیس گھسا ہوا ہے، اور وہ ابلیس اسے قرآن کی آیات کے بارے میں اعتراض، دین کی بنیادوں کے بارے میں اعتراض، اللہ کی ذات کے بارے میں اعتراض مسلسل ڈالتا جا رہا ہے، جواب نہیں دیتا اس کو۔ اور کہتا کیا ہے کہ اللہ خود نہیں کہتا عقل سے سوچو، اسے مسئلہ بتاتا ہے، مسئلے کی حل کی طرف گائیڈنس نہیں کرتا۔ کتنے، اور خاص طور پر جو وہ ادارے کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت ذرا ہائی لیول کے سمجھے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ بے دینی پھیلانے کا مرض اور بھی زیادہ ہے۔ اور جو اس کے بارے میں پرواہ نہیں کر رہے، توجہ فرمائیں، انہوں نے کل انہی بچوں نے کہ جن کو اس دنیا کی دلدل میں ماں باپ نے اس طرح دھکیلا کہ وہ بے دین ہو کر رہ گئے، قیامت جب آئے گی اور اللہ ان سے سوال کرے گا بتاؤ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہوا تھا، تو وہ سب سے پہلی شکایت اپنے انہی ماں باپ کی کریں گے کہ اے اللہ یہ اتنے دنیا پرست تھے، نام تو لیتے تھے اللہ کا، نام تو لیتے تھے تیرے رسول کا، نام تو لیتے تھے ائمہ کا، لیکن اس دنیا پرستی کی دلدل میں دھکیلنے والا یہی باپ ہے، یہی ماں ہے۔ یہ سوال ہونا ہے کہ جو اب قرآن میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اسی لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ پکڑ کے حق نہ مانگے مجھ سے، پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ اس نے دنیا میں میرا بیڑا غرق کیا ہے، تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کیا۔ توجہ فرما رہے، عقل سے سوچنے کا مقام۔ شیعہ مذہب عیسائی مذہب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تکلیفیں اٹھائی، عیسائی کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ کو کوئی خاص دشمنی تھی کہ وہ مارے کھائیں، صحیح بات کرنے کے لیے، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے وہ مارے کھائیں، سارے ظلم و ستم برداشت کریں، اور ان کی قوم کے بعد میں آنے والے جو ان کا دل چاہے دنیا میں چرتے پھر رہے ہیں، ان کی بخشش ہو جائے حضرت عیسیٰ کے مار کھانے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے یہ غلط عقیدہ امپورٹ کر لیا ادھر بھی، تشیع میں۔ برا کام کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے مت کر، کہتا ہے نہیں مولا کے صدقے بخشش ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ کون سا مولا کا صدقہ ہے بھائی؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقل۔ جو انسان کو، ہو سکتا ہے انسان کے پاس عقل ہو لیکن ایک جگہ یوز کرتا ہے، دوسری جگہ استعمال ہی نہیں کر رہا۔ جب استعمال ہی نہیں کر رہا، جب وہاں عقل چلائی نہیں ہے، تو اس کی باریکیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک دین کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو صرف نعرے مارنے سے اور واہ واہ کرنے سے کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب وہ قوم کرے گی جو اللہ کی کتاب پڑھتی ہوگی۔ جو قوم اللہ کی کتاب سے دور ہے، اس کی سزا یہ بنتی ہے اس کو جو کچھ کہا جائے وہ واہ واہ کر کے قبول کرے۔ میں نے سزا کا لفظ یوز کیے اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہوا، خدا نے اشارے اپنی کتاب میں کیے ہوئے کہ جو راستہ میں نے دکھایا ہے ہدایت کا، جو ادھر آنا نہ چاہے، جو لفٹ نہ کروائے اس راستے کو، پھر اس کو میں سپرد کر دیتا ہوں کہ جو جن کے مرضی ہاتھوں میں جا کر کھیلتا رہے۔ اور قرآن نے گزشتہ اقوام کے یہ قصے بیان کی کہ جنہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی تھی، بعد میں دین کو تحریف کر کے بتا کر پیسے کھانے والے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے اس زمانے میں مدینہ کے یہودی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کا نبی تشریف لایا مدینہ میں ہجرت کر کے، انتظار کر رہے تھے، کافروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کرتے ہو، جب وہ آخری نبی آئے گا جس کے ہم منتظر ہیں، ہم تم سے سارے بدلے لیں گے، تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کفار مکہ کو۔ تاریخ قرآن نے بتایا ہوا اشارہ کیا ہے، اور تاریخ میں واضح طور پر ان کے اقوال ملتے ہیں
جب مدینہ کے یہودیوں کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا اس علاقے کے یہودیوں کا کسی بے دین کے ساتھ، کافر کے ساتھ، اسے کیا دھمکی دیتے تھے؟ ہم کسی کے انتظار میں، جب وہ آئے گا اس مدینے سے تمہیں نکال دے گا کافروں کو۔ اور آپ جانتے ہیں جب وہ آنے والا آیا، جو کہتے تھے نا وہ تمہیں نکال دے گا، وہ خود نکلے، اور جنہیں کہتے تھے تمہیں نکال دے گا وہ انصار رسول بن گئے۔ آپ کو معلوم ہے جن کافروں کو یہ یہودی دھمکیاں دیتے تھے وہ انہوں نے ویلکم کیا رسول اللہ کو مدینہ میں، انہوں نے مکہ جا کر رسول اللہ کو دعوت دی، فرمایا کہ ہم اپنی جان و مال سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ یہ کام تو یہودیوں کو کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ رسول اللہ کے ساتھ سوچ نہیں ملتی تھی، رسول اللہ کے ساتھ ڈفرینسز تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو تحریف کر کے کیا کر لیا تھا؟ کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، اور سارے جہان کی کرپشن پر بھی اجارہ انہیں کا تھا، سود کھانے میں وہ سب سے آگے تھے، باقی کرپشن کرنے میں وہ سب سے آگے تھے، جنت کے بھی اکیلے ساری کی ساری رائٹس اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے۔ قرآن نے بتایا رسول اللہ تو انہوں نے کہا نہیں جنت تمہارے عمل سے ملے گی، خلاف ہو گئے، دشمن بن گئے، کہا جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ رسول نہیں ہے، یہ کوئی دھوکے باز ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہم انتظار کریں، کئی 100 سال سے بیٹھے ہوئے تھے یہاں۔ یہ یہودی چند نسلیں پہلے یہاں مدینہ کے نہیں تھے، یہ کہیں اور سے آئے تھے، آئے اسی لیے تھے اس سرزمین کو ڈھونڈتے ہوئے کہ اس سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ہم اسے ویلکم کریں گے۔ یہ قرآن کی بتائی ہوئی عبرتیں، جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ رسول پر نشاور ہو گئے، اور جو دھمکیاں دیتے تھے وہ رسول کے دشمن بن گئے۔ ایک سلوات پڑھیے منگوا رہے حق کے مجلس سے مظلوم کربلا یہ ہے، قربانی حق کے لیے دی گئی، تو کم سے کم حق جو میری اور آپ کی گردن پر اس مجلس میں آنے کا ہے کہ میں یہاں پر آؤں صرف حق بتانے کی نیت سے، اور آپ یہاں پر آئیں صرف حق کی تلاش کی نیت سے۔ نہ دیکھیں بولنے والا بولتا کس طرح سے ہے، نہ دیکھیں ممبر پر اچھلتا ہے یا نہیں اچھلتا، نہ دیکھیں سریلا ہے یا سریلا نہیں ہے، صرف دیکھیں حق بیان کرتا ہے یا حق بیان نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کی زبان صحیح کام نہیں کرتی تھی، فرعون نے اپنی قوم کو خراب کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی تھی، یہ جو اللہ کا نبی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو اور مجھے کمپیئر تو کرو۔ وہاں ایک دلیل اس نے یہ دی تھی کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ مجھے بتاؤ میں جو تمہارا بادشاہ ہوں، یہ سارا پانی میرے کنٹرول میں ہے، ملک مصر میرا ہے، میں بہتر ہوں۔ سپیچ کر رہا تھا، قوم سے خطاب فرما رہا تھا، جمع کر کے انہیں۔ قرآن کہتا ہے فحشر فنادى، اس نے سب کو جمع کیا اور پھر بلند آواز سے کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنی قوم سے کہتا ہے انا خیر، میں بہتر ہوں، ام ھذا الذی ھو مہین، یا یہ جو تمہارے سامنے گھٹیا کھڑا ہے یہ بہتر ہے۔ گھٹیا کیوں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ کے کپڑے فرعون کے مقابلے کے نہیں تھے، کپڑوں کے عاشقوں کے لیے پیغام کہ حق پہچاننے کے لیے کپڑے معیار نہیں ہوتے، ورنہ فرعون کی قوم کی انہوں نے کہا آپ کی سوٹنگ کہاں اور یہ موسیٰ کی کہاں؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی جاہ و جلال کہاں اور اس کا کوئی شان و شوکت نہیں، اس کے آگے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، آپ کے اتنے لشکر۔ پھر کیا کہتا ہے ولا یکاد یبین، اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا جو ڈھنگ سے بات بھی نہیں اپنی صحیح طرح کر سکتا۔ کیوں اللہ نے قرآن میں جو اللہ نے بات رکھی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی ہدایت اور گمراہی سے، کہ حق کی تلاش میں رہنا، یہ معیار رکھنا، تو جس کی تلاش میں ہو خدا تمہیں وہ دے بھی دے گا، اور اگر باقی میک اپس کی تلاش میں رہے تو پھر میک اپ بھی ملیں گے، حق نہیں ملے گا، پھر باقی ساری چیزیں مل جائیں گی، جسے حق کہتے ہیں خدا کی بارگاہ سے وہ عطا نہیں ہوگی۔
سب سے پہلے دیکھیے ہماری جو مکتب اہل بیت کی سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے الکافی۔ الکافی جہاں سے آغاز ہوتا ہے، پہلا حصہ اصول کافی کہلواتا ہے، اس کا آغاز جس کتاب سے کیا گیا ہے، اصول کافی کے اندر کئی کتابیں ہیں، آغاز جو کیا ہے شیخ کلینی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے یہ سرمایہ چھوڑا ہمارے لیے، زحمت کی، پتہ نہیں کتنے سفر کیے، کہاں کہاں گئے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کا فون نمبر ڈھونڈ کے واٹس ایپ کر دوں، یا مثلا شیئر کر دوں کہ یہ بندہ مجھے چاہیے، اس بندے سے مجھے رابطہ کرنا ہے، جیسے بچے گھومنے کے آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک وغیرہ پر۔ ایسا نہیں تھا، سفر کرنے پڑتے اور رابطے کا ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو پہلی کتاب رکھی ہے اس کا نام رکھا ہے کتاب العقل والجہل۔ ایک جہل ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جہل جو ہوتا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ علم کے مقابلے میں، عالم جاہل۔ ایک اس سے خطرناک جہل جو عقل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس جہل کا شکار عالم بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا کیا فرمایا؟ کیا اس کتاب کا نام رکھا؟ کتاب العقل والجہل، یعنی جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ جاہل، عقل کے مقابلے والی جہالت۔ اس کی میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نصاب میں ہونی چاہیے، لیکن سکول ہوگا تو نصاب ہوگا، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جن چیزوں کو پڑھنے کی اہمیت ہے، ان کے سکول بھی بہت سارے ہیں، ان کی ٹیوشنز بھی ہیں، ان کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں نہیں، کیونکہ اس کی امپورٹنس ہے اتنی، اور اس کی امپورٹنس کچھ لوگوں نے خیانت کی، آرام سے آ کے جنت کی ٹکٹیں پکڑا دی، آرام سے آ کے کہہ دیا تم تو پکے بخشے ہو، ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیں، پہلی حدیث جو میں نے کتاب العقل والجہل کی پہلی حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ توجہ سے سنیے گا، لما خلق اللہ العقل، اسے ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں سے بھی اصول کافی اٹھائے، پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی، کتاب العقل والجہل۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، تو اس کو قوت گویائی دی۔ اس کی تفصیلات بہت ساری بن سکتی ہے، صرف جو لب لباب سمجھنے والا ہے، وقت کم ہے ظاہر ہے، سمجھیے گا۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ ثم قال له اقبل فاقبل، پھر اللہ نے اس کی آزمائش کی، اس نے کہا میری طرف منہ کر، اس نے فوراً اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ ثم قال له ادبر فادبر، پھر خدا نے کہا پشت کر میری طرف، منہ دوسری طرف کر لیں، اس نے پشت کر، یعنی گویا اللہ نے اس حدیث کے طریقے سے بتایا جا رہا ہے، چیک کیا اس میں صلاحیت ہے اللہ کی بات سننے اور ماننے کی یا نہیں، پشت کی۔ پھر اللہ نے فرمایا، توجہ فرمایا، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی ایسی جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہو، میں نے کوئی مخلوق ایسی خلق نہیں کی اس کائنات میں جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہو۔ آگے کیا فرمایا، یہ توجہ کی جگہ ہے، اما آگاہ ہو جا، عقل سے اللہ فرما آگاہ ہو جا، انی ایاک آمر، میں صرف تجھے ہی حکم دوں گا، یعنی جہاں تو ہوگی وہی میرا حکم ہوگا، جہاں تو نہیں ہوگی وہاں کس کو حکم دوں گا؟ وہاں تو بھیڑ بکریاں ہوں گی،
وہاں تو ڈھول ڈنگر ہوں گے. جہاں تو ہوگی تجھے حکم دوں گا. وَإِيَّاكَ أَنْهَا، اور صرف تجھے ہی روکوں گا. کرنے کا حکم بھی کسی کام کا تجھے ہی دوں گا اور رکنے کا حکم بھی تجھے ہی دوں گا. وَإِيَّاكَ أُعَاقِبْ، اور سزا بھی صرف تجھے ہی دوں گا. جب تو نہیں مانے گی میری بات، یہ اہل بیت اطہار کا سمجھانے کا انداز ہے، آسانی سمجھ آئے. جب تو بات نہیں مانے گی، یعنی جس کے اندر تو ہوگی جب وہ بات نہیں مانے گا، جو تو کہہ رہی ہوگی اس کو، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اپنی خواہش کو آگے لے آئے گا اور میری نافرمانی کرے گا، اپنے نفس کی بات مانے گا، یا نفس کو جو مثلا گائیڈ کرتا ہے ابلیس جو اس کو وسوسہ کرتا ہے اس کی بات مانے گا. ایاک اعاقب، تیرا ہی معاقبہ کروں گا. وایاک اثیب، اور ثواب بھی صرف تجھے ہی دوں گا. اپنا اجر اور اپنی نعمتیں بھی صرف تجھے دوں گا. حدیث نمبر 2، یہ حدیث مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. میں عربی نہیں پڑھتا، دیر نہ ہو. جب آدم زمین پہ اترے، یہ تمثیل ہے، تمثیل یعنی مثال والی زبان ہے، سٹوری والی زبان ہے، تاکہ آسان ہو جائے مطلب. مولا فرماتے ہیں کہ جب آدم زمین پر آ گئے تو جبرائیل نازل ہوئے آدم کے پاس اور آدم سے کہتے ہیں اے آدم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دوں، ایک چن لیں. 3 چیزوں میں سے توجہ فرما رہے ہیں. کون کون سی چیزیں؟ فرمایا آدم کہ 3 چیزیں، 2 نہیں، ایک چیز آپ نے لے لی، باقی 2 چیزیں آپ کو واپس کرنی. ایک ہے دین، اچھی طرح توجہ فرما. دوسری ہے حیا، اور تیسری ہے عقل. دین، حیا اور عقل، ان تینوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں. آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، آدم نے فرمایا مجھے عقل دے. جبرائیل نے فرمایا ٹھیک ہے، اور دین اور حیا سے کہا کہ چلو میرے ساتھ واپس. دونوں نے جانے سے انکار کر دیا. جبرائیل نے سوال کیا کیوں نہیں چلتے؟ تو ان دونوں نے کہا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے تم نے وہیں رہنا ہے جہاں پہ عقل نہیں. جہاں عقل نہ ہو وہاں نہ دین ہوگا نہ حیا ہوگا. یہ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، ایتھیسٹ حضرات سے معذرت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل مند، اصل میں عقل مند نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا. اصل میں یہ عقل مند نہیں ہے، اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں. یہ عقل مند نہیں ہے. بہرحال دین اور حیا نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہیں رہیں گے عقل کے پاس، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تم نے وہیں رہنا ہے جہاں پہ عقل رہے گی. جہاں عقل نہ ہو وہاں تم دونوں نے بھی نہیں رہنا. میں نے عرض کیا کہ عقل کی اہمیت دیکھیے. قرآن اللہ کی کتاب بھری پڑی. میں اس سے بڑھ کے کیا عرض کروں کہ قرآن کریم، جب قرآن کریم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ جب اپنے بندوں کی نشانیاں بتاتا ہے قرآن میں، عباد الرحمن، تو وہاں پر نشانیاں بتاتے 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 ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات سے بھی نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، عقل استعمال کرتے. مومن بے عقل نہیں ہوتا، مومن عقل کو استعمال کرتا ہے. مومن کا رویہ دین کے بارے میں بھینس اور گائے اور بکری اور بھیڑ والا نہیں ہوتا. مومن باریک بین ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا آواز کتنی مزیدار ہے، وہ دیکھتا ہے بات صحیح ہے یا غلط ہے. جو آواز پہ گرتا ہے اسے حق نہیں ملتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا نخواستہ جو ہمارے شعراء کرام ہیں مثلا
یا مدعی اہل بیت کرتے ہیں صحیح خلوص نیت سے اور واقعاً اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی رضا کے لیے، اور غلط باتیں نہیں کرتے، ان کی قدموں کی خاک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات شعراء ایسی باتیں کرتے ہیں جو صریحاً خلاف قرآن ہوتے، کیونکہ اس نے خود کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں، کبھی قرآن پڑھا، اور یہیں پہ میں درخواست کروں گا مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑی قیمتی، بڑی اہم جگہ ہے، بڑی قربانی دی گئی ہے اس جگہ کے پیچھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے یہاں پر آ کر بیٹھے، چاہے شاعر کی شکل میں، چاہے قصیدہ خوان کی شکل میں، منقبت خوان کی شکل میں، اپنے کلام کو ایک دفعہ اللہ کی کتاب پر پیش کر لے۔ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہمیں تو اہل بیت نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا نام لے کر بھی تمہیں کوئی بات کرے تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کر لے۔ تو ہمیں اہل بیت نے یہ دستور دیا کہ ہمارے نام سے بھی دھوکہ مت کھانا، دیکھنا خدا کی کتاب سے بات ٹکراؤ نہ رکھتی ہو، تو پھر باقی سب تو نیچے آتے ہیں۔ باقی کسی کا کلام کیوں قبول کیا جائے بغیر یہ دیکھے کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا، اس کے بعد پھر انسان اس کو اپنے دماغ میں جگہ دے، اس کو اپنے دماغ میں آنے دے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سلیمان الدیلمی، یہ کتاب العقل والجہل کی حدیث نمبر 8 ہے، اس کے آغاز میں بالکل حدیث نمبر 8 ہے۔ سلیمان دیلمی کہتا ہے، اپنے والد سے نقل کرتا ہے کہ اس کے والد نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں، اور کہا کہ فلان من عبادتہ و دینہ و فضلہ، فلان شخص کیا دین ہے، کیا عبادت ہے، کیا بافضیلت ہے۔ امام نے سوال کیا اس کی عقل کا بتاؤ مجھے، اس کی عقل۔ ائمہ نے تو چوٹیں کھائی ہوئی ہیں بے عقلوں سے، مولا علی نے صفین میں کن سے کھائی ہے چوٹ؟ تو اگر اور کسی بھی امام نے چوٹ نہ کھائی ہوتی بے عقلوں سے، جو دین کے بارے میں عقل کا مظاہرہ نہیں کرتے، دین کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، روح دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر صرف ایک امام علی نے ہی چوٹ کھائی ہوتی تب بھی کافی تھا، ہمارے تو سب ائمہ نے کھائی۔ اور اگر ہمارا رویہ بھی عاقلانہ نہیں ہوگا تو ہم بھی اپنے امام کو چوٹ ہی دے رہے ہیں، ہم بھی ہمارے اعمال سے بھی، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہمارے رویے سے بھی ہمارے امام کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، خوشی نہیں پہنچے گی۔ امام نے جیسے اس نے کہا بڑا دین ہے اس کا، بڑی فضیلت ہے، بڑی عبادت ہے، امام نے پوچھا اس کی کیف عقل، اس کی عقل کیسی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو صرف اس کو عبادتیں کرتا دیکھتا ہوں اور فلان، اور جب دیکھتا ہوں کسی نہ کسی دینی حالت میں ہوتا ہے۔ تو امام نے جواب میں فرمایا ان الثواب علی قدر العقل، یاد رکھ کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب کم یا زیادہ انسان کو اس کی عقل کے مطابق ملتا ہے۔ یعنی بے عقل کی 2 رکعت نماز فرق ہے اس کا اجر عاقل کی 2 رکعت نماز سے۔ اور میں ساری روایتیں پڑھ نہیں سکتا، ائمہ فرماتے ہیں عاقل کی نیند جاہل کی بیداری اور عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ جو دین کا دشمن ہے وہ عاقل سے ڈرتا ہے سوئے ہوئے سے بھی، کیوں؟ جب جاگے گا میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا، اور بے وقوف دیندار تو اس کا ہتھیار ہوتا ہے، اسے یوز کرتا ہے صحیح دین والوں کے خلاف۔ جس طرح لشکر شام نے بے عقل دینداروں کو استعمال کیا اس کے خلاف، جس سے بڑی عقل تھی نہیں، جس سے بڑا دین کا وارث تھا ہی کوئی نہیں، جس سے بڑا قرآن کا وارث تھا ہی کوئی نہیں، اس کے خلاف استعمال کیا بے عقلوں کو۔ کس نے؟ بے دینوں نے، مکاروں نے۔ آج بھی ایسا ہی، آج بھی شیعہ قوم لڑ رہی آپس میں، ٹھیک ہے؟ اگر میں 2 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر دوں، بالآخر دونوں سے کتاب کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے۔ ایک کا رویہ عاقلانہ ہے، ایک کا رویہ بے عقلی والا ہے۔ جس کا رویہ عاقلانہ ہے جان لے کے صحیح کر رہا ہے،
اور جس کا رویہ دین کے بارے میں، دین جہاں سے لیا ہے بے عقلی والے رویے سے لیا ہے تو سمجھ لے کہ غلط کر۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو اپنے اندر جھانکے، نہ یہ کہے کہ جو میرے ذہن میں آ گیا وہ تو حرف آخر ہے، باقی سب غلط۔ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملی۔ یہ اللہ نے کفار کی روش اور نشانی بتائی ہے قرآن میں۔ اپنے نبی کو فرمایا، اے نبی فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، یہ جو لوگ ہیں نا ان کی روش کیا ہے، یہ جس کو جھٹلا چکے ہیں پہلے یہ اب اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو اپنی انا پیاری ہے۔ جو حق پرست ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو جب حق نظر آتا ہے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں حق کے آگے تسلیم۔ لیکن جو ڈھیٹ انا پرست ہوتا ہے، انا پرست ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنے بندوں کے سامنے میں نے اتنی دھواں دار تقریریں کی تھی، اب میں کہوں میں نے غلط کیا تو میرے ہاتھ پلے تو کچھ رہے گا ہی نہیں، لہٰذا اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے۔ عمر ابن سعد کی طرح لوگوں کے سامنے اپنی جو شخصیت ہے اسے خراب نہیں ہونے دیتا۔ توجہ فرما رہے؟ امام نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ اس نے کہا عقل کا مجھے نہیں پتا۔ امام نے اسے کہا یاد رکھ ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے، جتنی مقدار میں عقل ہے اتنی ہی مقدار میں ثواب ہے ہر عمل۔ پھر امام نے اسے فرمایا تجھے مثال دیتا ہوں، اس مثال کو سمجھے گا۔ بے عقل دیندار کیسے ہو؟ بے عقل یعنی بے معرفت، عقل سے معرفت ملتی، بے معرفت دیندار کیسے؟ امام نے فرمایا میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد گزرا ہے، بہت بڑا عابد تھا، ایک جزیرے پہ رہا کرتا تھا، جزیرہ بھی بڑا سرسبز و شاداب، پانی بہترین، سبزہ بہترین، یعنی ہر چیز وہاں پر اگتی تھی۔ ایک دن ایک فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جب اب لفظ میرے اپنے، کیونکہ پھر عربی میں نہیں پڑھ رہا تو لفظوں میں تھوڑا رد و بدل، اس کا بات وہی۔ ایک فرشتہ وہاں سے گزرا، اس نے جب اس کی عبادت دیکھی تو امپریس ہو گئی۔ اس نے امپریس ہو کے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ اس عابد کا اجر تو مجھے دکھائیے، اتنا بڑا عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اس کا اجر بتایا تو فرشتے کو کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی اس کی اجر کو دیکھ کر، بہت تھوڑا تھا۔ جو اس کی شکل نظر آ رہی تھی اس کی عبادتوں کی، وہ تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے ڈھیر لگے ہوں گے۔ جب اللہ نے بتایا تو فرشتے کو لگا کہ استقل لہو، روایت کے لفظ ہے، اس کو بہت تھوڑا لگا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو ایسا کر، اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا علامہ، مثلا یہ لفظ میرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا کام کر۔ تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اس آدمی کے پاس چلا گیا، سلام دعا کی۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی عبادت کا بڑا چرچا سنا ہے، تو آپ کی عبادت کا شعرہ سنا ہے، تو میں نے کہا میں بھی ایک عبادت گزار ہوں، تو میں نے کہا کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ جس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں، جس جزیرے پر، کیا زبردست جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جگہ کتنی زبردست ہے اور عبادت کے لیے کتنا اچھا ماحول ہے اس کا۔ تو وہ جو عابد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس جگہ میں ایک کمی ہے، ایک عیب ہے۔ فرشتے نے کہا وہ عیب کیا ہے؟ اب معرفت دیکھیے اس کی۔ کہتا ہے کہ نا ہمارے رب کے پاس چارپایا کوئی نہیں ہے، بڑا افسوس کی بات ہے۔ ہمارا جو رب ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کے پاس چارپایا کوئی، ڈھور ڈنگر کوئی نہیں، بھینس گائے کوئی نہیں ہے، بھیڑ بکری کوئی نہیں ہے۔ البتہ اس میں لفظ اور استعمال کیا، بہیمہ کہتے ہیں یہ چارپایوں کو، بھیڑ گائے بکری اونٹ۔ لیس لربنا بہیمہ، ہمارے رب کا چارپایا کوئی نہیں ہے۔ فلو کان لہ حمار رعیناہ فی ھذا الموضع، اگر کاش ہمارے رب کے پاس کوئی گدھا ہوتا تو ہم اس گدھے کو یہاں چرایا کرتے، یہ سبزی ضائع ہو رہی ساری۔ اس کی معرفت کے مطابق اللہ کے پاس گدھا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو اس کے پاس بھی ہوتا۔ اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گدھا ہوتا تو ہم یہاں پہ اس کو چرایا کرتے ہیں، جو سبزہ ضائع ہو، یعنی اللہ کو کوئی پتہ نہیں سبزہ ضائع ہو رہا ہے اور اللہ گدھا نہیں بھیج رہا، اللہ کے پاس گدھا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرشتے کی طرف وحی کی،
اس کو میں اس کی عقل کے مطابق ہی اجر بھی دوں گا. جتنی اس کی اپروچ ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ دنیا کے سارے گدھوں کا خالق اور مالک میں ہوں اور دنیا کے سارے بہائم کا خالق اور مالک میں ہوں. یہ کہہ رہا ہے کاش ہمارے رب کا کوئی گدھا ہوتا تو یہ سبزہ یہاں پہ یہ چارہ ضائع نہ ہو رہا ہوتا. بہت سارے لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے. ویسے پڑھے لکھے ہوں گے, اگر ان کی ڈگریاں دیکھو فریم ہوئی ہوئی تو بندہ ویسے ہی بے ہوش ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے. لیکن جب دین کے بارے میں سوال کریں گے بندے کا دل کرتا ہے گولی کھا کے خودکشی کر لیں. اتنا لو لیول کا سوال کریں گے دین کے بارے میں کہ بندہ کہتا ہے کہیں بھاگ جائے یہاں سے اور سوال کا جواب نہ دے, کیونکہ ہم تو مبتلا ہیں. ظاہر ہے کہ سب کا احترام ہے ظاہری طور پر, لیکن چونکہ یہ بیان کی جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. دین کے بارے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں نا, یا اللہ جوار پنجتن پاک میں ہمیں جگہ دے. تو جوار پنجتن پاک عقل استعمال, دین کے بارے میں عقل کے استعمال کے بعد تو امید ہو سکتی ہے. جانوروں والی روش سے, بے عقلوں والی دین کے بارے میں روش سے کم از کم جوار پنجتن پاک کی امید نہیں رکھنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک آخری روایت, وقت تمام ہے. 12ویں روایت ہے اسی کتاب کی اور آج کی گفتگو کو میں اسی پہ ختم کروں گا. حشام ابن الحکم بہت ہی مشہور صحابی ہے. یہ کہتا ہے کہ قال علی ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, مجھے ابو الحسن, صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ابو الحسن ہمارے کئی ائمہ کی کنیت ہے, ان میں سے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ان سے یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ امام نے مجھ سے کہا کہ اے حشام ان اللہ تبارک و تعالی بشر اہل العقل والفہم فی کتاب. اے حشام, اللہ نے اہل عقل کو اور اہل فہم کو اپنی کتاب میں جنت کی خوشخبری دی ہے. پھر امام نے آیت قرآن کی تلاوت فرمائی کہ جو سورہ زمر کی 18ویں آیت, البتہ 17 اور 18 کو ملا کے بنتی. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی, فبشر عباد, تو خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو. کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول. یہ فارمولہ جو اس آیت میں ہے اور کہیں اپلائی ہو نہ ہو, مجالس میں جن کو کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا وہاں ضرور اپلائی کریں. اس آپ کی آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ دنیا کی 30 40 50 سال کی زندگی نہیں, آپ کی ساری ابدی زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. غیر عاقلانہ رویہ قبول نہیں ہے. خدا نے اتمام حجت کر دیا, اہل بیت اطہار نے اتمام حجت کر دیا. یہ امام بتا رہے ہیں. آپ کو پتہ کتنے سال گزارے ہیں اس امام نے قید خانے میں. موجود تھے شیعہ اس وقت, بغداد میں بھی موجود تھے, لیکن نہیں, امام کو سال ہا سال ایک زندان سے دوسرا زندان, تیسرا زندان بدلے جاتے تھے قید خانے. یہ فرما رہے کہ اللہ نے اہل عقل اور فہم کو بشارت دی, خوشخبری دی اپنی کتاب میں. اور کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول, کہ وہ لوگ جو قول کو, بات کو بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں. سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ, جو سنتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں اس کے پیچھے چل نہیں پڑتے. جو ان باتوں میں سے, سنی ہوئی باتوں میں سے احسن, سب سے بہترین بات ہو اس کو فالو کرتے ہیں, اسے اپنا لیتے ہیں, اپنی روش بناتے ہیں. جو کچھ سنتے ہیں چل نہیں پڑتے. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اللہ گواہی دے رہا ہے جن کی یہ روش ہے یہ صاحبان عقل. یہ نہیں ہے کہ اور اپنی پسند کے معیارات بنائیں. اس آیت پر بات مزید باقی ہے, انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے.
کائنات کے سب سے عظیم اہل عقل اور اہل فہم کا قافلہ آج کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے قرآن کی۔ میں نے کل عرض کیا تھا اللہ کی کتاب نے متقین کی صفات بتائی تو وہ صفات جتنی کربلا والوں میں پائی جاتی ہیں مشکل ہے ڈھونڈنا کہیں اور۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے ان کا۔ دوسری طرف والے دنیا کا دھوکہ کھا کر، کچھ لالچ میں آ کر عہدوں اور تنخواہوں کی اور کچھ جان کے خوف سے آ گئے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جو امام حسین کے ساتھ تھے، جو بیچ میں ملاوٹ والے تھے، خدا نے چھانٹ دیے راستے میں۔ خالص لوگ اہل عقل و اہل فہم پہنچے کہ جتنی بھی دنیا چمک کر سامنے آ جائے یا جتنی بھی دنیا گرج کر سامنے آ جائے اور دھمکیاں دینے لگے، وہ عقل اور فہم کی بات مانتے ہیں، اپنے امام کی بات مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے، ویقیمون الصلاۃ، جو مرضی ہو جائے نمازوں کو قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون۔ اور تیسری صفت کیا بتائی اللہ نے کہ یہ بندے وہ ہیں کہ جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے جب وقت آ جائے خدا کے راستے میں خرچ کر دیں۔ آپ بتائیے کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں اور وہاں جو عمل سے تفسیر لکھی گئی قرآن کی، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس تفسیر میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق اولاد بھی ہوتی ہے، رزق اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، رزق اپنے قریبی ترین دوست بھی ہوتے ہیں، رزق اپنا 18 سال کا جوان بیٹا بھی ہوتا ہے، رزق اپنا بھائی بھی ہوتا ہے۔ جتنی رزق کی شکلیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب امام کو ملی تھی، سب امام نے اور کربلا والوں نے اپنے امام کی اقتداء میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ جناب حر کا تذکرہ میں کل کروں گا۔ حر جو احکامات اس کو ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق امام کے ساتھ ساتھ کہتا ہے مجھے حکم ملا ہے میں نے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پر امام کا راہوار رک جاتا ہے۔ امام سوال کرتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ جواب ملتا ہے اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ امام سوال کرتے ڈھونڈ رہے ہیں، امام تلاش کر رہے ہیں، اصل نام سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام بتاؤ، کسی نے کہا اس جگہ کا نام قف ہے، فرمایا کوئی اور نام بتاؤ، کسی نے کہا اس جگہ کو شط فرات بھی کہا جاتا ہے، امام نے فرمایا نہیں کوئی اور نام بتاؤ، تو ایک کہنے والے نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام نے کربلا کا نام سنا تو زبان اطہر سے جملہ نکلا، اعوذ باللہ من کرب و بلا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں کرب و بلا کے ساتھ۔ اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا ہا ہنا محط رحالنا، اے میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ آئے ہو، یہی وہ سرزمین ہے جو ہماری منزل تھی، یہی پر ہماری سواریاں رکیں گی، یہی پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ وہاں ہونا مسفک دمائنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ومقام قبورنا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا میں، امام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی۔ سواریوں سے اتر آئے، بس وقت تمام ہو چکا، فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ تصور میں آتا ہے کہ جب ابھی امام حسین کا ذکر نہیں کرتا، اس شہزادی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کا بڑا احترام تھا، جس کے 18 بھائی تھے۔ جب مدینہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ زیارت کے لیے جاتی تھی تو چاروں طرف سے بھائیوں نے گھیرا ہوتا تھا کہ کسی نامحرم کی نگاہ بی بی کے قد پر نہ پڑ جائے۔ وہ بی بی بھی ساتھ آئی ہے بھائی کے کربلا میں،
بس انسان کا تصور کہتا ہے کہ جب بی بی محمل سے اترنے لگی ہوگی تو کہیں سے عباس آئے ہوں گے، کہیں سے اکبر آئے ہوں گے، کہیں سے خود حسین آئے ہوں گے، اور آ کر بی بی کو، اس 18 بھائیوں کی بہن کو، اس علی کی محترم بیٹی کو اس محمل سے نیچے اتارا ہوگا۔ لیکن عزاداروں، تھوڑا سا وقت نہ گزرا تھا کہ عصر عاشور آئی، اور عصر عاشور کے بعد پھر 11ویں کا دن آیا۔ ایک دفعہ حکم صادر کیا گیا کہ اسیروں کو اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے کچھ لعین آگے بڑھے، غیرت ہاشمی نے جوش مارا، علی کی بیٹی کی غیرت نے جوش مارا، اور ان لعینوں کو خطاب کر کے کہتی ہیں سود اللہ وجوہکم نحن بنات المصطفیٰ، خدا تمہارے چہروں کو سیاہ کرے، خبردار ہمارے قریب مت آنا، تمہیں نہیں معلوم ہم مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا۔ 2 بہنیں ہیں، ایک ام کلثوم ہے، ایک بی بی زینب ہے، باری باری سب کو اونٹوں پر سوار کرا رہی ہیں، سب کو سوار کرا دیا۔ عزاداروں، آخر میں جناب زینب نے بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کروا دیا۔ اب جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو ایک دفعہ بی بی نے دائیں بائیں طرف نگاہ کی، اور مقتل کے لفظ یہ ہے قد توجہت الی شط الفرات، ایک دفعہ بی بی کا رخ فرات کے کنارے کی طرف ہو گیا جہاں شاید عباس آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا عباس، اپنے بھائی کو پکارا، عباس او میرے پردے کا محافظ، آج جب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا ہے تو کیا وقت ہے کہ میں عباس کو پکارتی ہوں اور میرا عباس مجھے جواب نہیں دیتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔